زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن بار بار ہمارے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی مشکل ہمیں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ کبھی ہمیں خود پر شک ہونے لگتا ہے تو کبھی قسمت کو الزام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا یہ سب واقعی اتفاق ہوتا ہے یا اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب ہم کسی کام میں مسلسل رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اللہ ہمیں کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ یہ اشارہ ہمارے لیے ایک رہنمائی بھی ہو سکتا ہے اور ایک آزمائش بھی۔ ہم انسان محدود علم رکھتے ہیں، ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اور ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ ہمیں اپنی محدود سوچ کے بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کی ضد کرتے ہیں لیکن بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہو اور اللہ ہمیں اس نقصان سے بچا رہا ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے مگر ہر بار کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ بعد میں وہی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کاروبار کامیاب نہیں ہوا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ایک حفاظت تھی۔ نمبر 2، اللہ ہمیں بہتر راستے کی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ انسان کا پلان ایک ہوتا ہے مگر اللہ کا پلان اس سے بہت بڑا اور بہتر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز پر زور دیتے ہیں لیکن اللہ ہمیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک مخصوص نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے مگر بار بار ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔ بعد میں اسے ایک اور نوکری ملتی ہے جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت اسے سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بہتر تھا۔ نمبر 3، اللہ ہمارا صبر اور ایمان آزما رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مشکلات میں کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا جلد بازی میں مایوس ہو جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کاموں میں تاخیر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ تاخیر ہمیشہ نقصان دہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ رکاوٹوں کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کام میں بار بار رکاوٹیں آئیں تو ہمیں گھبرانے کے بجائے اللہ سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ نمبر 1، استخارہ کریں۔ استخارہ دعا کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور اس سے بہتر فیصلہ کرنے کی دعا کریں۔ اگر کسی کام میں تاخیر ہوگی تو اللہ اسے آسان کر دے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا تو اللہ اس میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ نمبر 2، صبر اور دعا کریں۔ مشکلات میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، غور کریں کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں۔ اگر بار بار ناکامی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں چل رہے؟ کیا ہماری نیت صاف ہے؟ کہیں ہم کوئی حرام ذریعہ تو نہیں اپنا رہے؟ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی ایسے راستے پر نہیں ڈالے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اگرچہ بظاہر ہمیں وہ اچھا لگے۔ رکاوٹیں ہمیشہ ناکامی نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر کسی کام میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے غور کرنا چاہیے کہ شاید یہ اللہ کا اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کسی بہتر راستے کی طرف موڑ رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا صبر اور ایمان آزما رہا ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اے اللہ، میرے لیے بہتر فیصلہ فرما اور مجھے خود فیصلہ کرنے کے لیے نہ چھوڑ۔ اللہ ہمیں ہر مشکل میں صبر عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ
اپنی حکمت کے مطابق بہترین راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ کامنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔